بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آئیں ترکیب اور ترجمہ سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کا آج جو ہم سبق پڑھنے لگے وہ جو آیت کریمہ ہم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ جی آج کی آیت کریمہ میں دو جملے ہیں، ایک ہے یہ جملہ اور ایک ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہ دوسرا جملہ۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جملہ اسمیہ ہے، دوسرا جملہ فعلی ہے۔ جی میں پھر کہہ رہا ہوں، آج کی آیت کریمہ کی جو ترکیب پڑھنی ہے اس کا اجمالی بیان، اجمالی ترکیب یہ ہے، اوپر والا جملہ اسمیہ ہے، نیچے والا جملہ فعلیہ ہے۔ جی اب ہم تفصیلاً ترکیب پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جی الا، یاد رکھیں نحو کی بنیادی کتاب کا نام ہے نحو میر، ازبر ہونی چاہیے اور وہ مرنے تک بندے کو بھولنی نہیں چاہیے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ نحو میر کے اندر حروف غیر عاملہ بیان ہے آخر میں، وہ 16 ہیں۔ 16 میں سے میرے خیال میں پہلی کا نام ہے حروف تنبیہ، وہ 3 ہیں، الا، اما، یہ الا حروف غیر عاملہ حروف تنبیہ میں سے ہے۔ جی یہ وہ ہے، وہ غیر عاملہ کوئی عمل نہیں کرتے، ترکیب میں کچھ نہیں بنیں گے، لہذا الا حرف تنبیہ غیر عاملہ۔ آگے ہے جی انا، اب یہ بھی نحو میر یاد ہونی چاہیے، کچھ آج اجرا کچھ نہ کچھ بولیں گے۔ مشبہ بالفعل نحو میر میں 6 لکھے ہوئے ہیں بھی 6، میں پڑھتا ہوں آپ نے سننے ہیں۔ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو۔ جی یاد ہو گیا ہے؟ ہمیں مشبہ بالفعل کے بعد 2 اسم چاہیے، ایک منصوب ایک مرفوع۔ جی اب ہم جب آگے گئے تو ہمیں انا کے فوراً بعد یہ ضمیر نظر آئی۔ پکا قاعدہ ہے مشبہ بالفعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے منصوب متصل، ایک تو منصوب ہوتی ہے ساتھ وہ متصل۔ منصوب کا مطلب ہے محل نصب میں ہے، خود منصوب نہیں، لفظاً منصوب نہیں، محلن۔ یہ محلن ہم نے کئی مرتبہ بتایا، چونکہ ضمائر ہے مبنی، مبنی کا اعراب ہوتا ہے محلی، تو یہ ضمیر محلن منصوب ہے۔ محلن کا مطلب ہے اگر یہاں مورب ہوتا تو وہاں نصب نظر آتا، یہ محلن منصوب کا مطلب ہے کہ یہ اس کی جگہ آیا جس پہ نصب آنا تھا۔ یہ ضمیر منصوب متصل ہے، یہ بن گئی انا کا اسم۔ میں نے کہا تھا مشبہ بالفعل کے بعد ہمیں 2 اسم چاہیے، ایک منصوب ایک مرفوع، کہا تھا منصوب تو میں نظر آ گیا۔ آگے ہے جی ہم، یہ ہم نے واولائک هم المفلحون کے اندر بتایا تھا، یہ ہے مبتدا، یہ ہے خبر، خبر ہے معرفہ، پھر کہہ رہا ہوں یہ ہے مبتدا یا خبر اس میں تفضیل من کے ساتھ۔ آج ایک بندے نے مجھ سے پوچھا وَأَخِي ہارون، آگے کیا ہے ہوا، آگے کیا ہے افصح، او شوق نہیں، اخی ہارون یہ مبدل من بدل مل کے مبتدا ہے، افصح منی اس کی خبر ہے، درمیان میں ہوا، یہ ہوا ضمیر فصل، یہ ہے مبتدا یہ ہے خبر، خبر ہے معرفہ یا خبر ہے اس میں تفضیل من کے ساتھ، درمیان میں ایک صیغہ آتا ہے، ایک ضمیر آتی ہے جس کو کہتے ہیں ضمیر فصل۔ ترکیب میں وہ ضمیر اکثر نحویوں کے نزدیک کچھ نہیں بنتی، یہ ضمیر وہ ہے جی، یہ ضمیر ترکیب میں اکثر نحویوں کے نزدیک اس کو کہتے ہیں ضمیر، یہ فاصلہ کرتی ہے کہ میرا ماں بعد میرے ماں قبل کی صفت نہیں ہے بلکہ اس کی خبر ہے، ترکیب میں کچھ نہیں بنتی اکثر کے نزدیک۔ آگے جی المفسدون، کیا اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، وہ 16 یاد ہوں پھر پتہ چلے گا یہ لفظ مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے۔
عام طور پہ بندہ سمجھتا ہے مرفوع وہی ہوتا ہے جس پہ پیش ہو، صرف وہ مرفوع نہیں ہوتا بھائی جان، جب تک اسم متمکن کی 16 قسمیں نہیں یاد ہوں گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے۔ اب المفسدون بظاہر تو آخر میں نون مفتوح آیا ہوا ہے لیکن یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ اسم متمکن کی قسم ہے جمع مذکر سالم کی حالت رفع، وہ واو ما قبل ضمہ، یہ واو ما قبل پتہ چلا یہ مرفوع۔ میں نے کہا تھا مشبہ بالفعل کے بعد ہمیں دو اسم چاہیے، ایک منصوب ایک مرفوع، یہ ہے منصوب اور یہ ہے جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ وہ جو منصوب ہے وہ اس کا اسم ہے، جو مرفوع ہے اس کی تو ترکیب ہو گئی، یہ غیر عاملہ ترکیب میں کچھ نہیں بنا، مشبہ بالفعل ہم ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، یہ ضمیر فصل ترکیب میں کچھ نہیں، المفسدون صیغہ صفت کیا ہے؟ یاد رکھیں ہم نے کئی مرتبہ بتایا، ایک ہوتا ہے فعل تثنیہ جمع، ضربا ضربو، یضربان یضربون، اضربا اضرب، فعل تثنیہ جمع پکا کہتا ہے وہاں الف اور واو ضمیر، ایک ہوتا ہے صیغہ صفت تثنیہ جمع، ضاربان ضاربون، وہاں ہما ہم۔ ایک اور بات، فعل تثنیہ جمع میں ضمیر بارز الف واو، صیغہ صفت تثنیہ جمع ضمیر مستتر ہما ہم، یہ صیغہ صفت ہے۔ اگر یہاں فعل آ جاتا ہے جیسے آگے آ رہا ہے یشورو، یہاں فعل نہیں ہے صیغہ صفت ہے، اب اس کے اندر ضمیر ہے ہم، یہ اپنے ہم فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبری جی، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ ولیکن لا یشعرون، یہ لاکن کے ساتھ واو آئی ہے، ہمارا یوٹیوب پہ سبق ہے لاکن عاطفہ لاکن ابتدائیہ میں فرق، یہ ہمارا سبق ہے، لیکن آج اتنا بتاؤں گا جب لاکن سے پہلے واو آ جائے وہ لاکن ابتدائیہ ہوتا ہے، لاکن کیا ہوتا ہے؟ چلے یہ لاکن ابتدائیہ ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا، لاکن کیا ہے؟ ابتدائیہ ترکیب میں آگے لا یشعرون، یہ مضارع ہے، آپ کو نظر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتایا فعل تثنیہ جب آؤ تو الف واو فاعل، لا یشعرون فعل ہے جمع ہے فاعل کون؟ واو، اب فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، سبق ختم ہو گیا۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شوق نہیں، یشعرون مضارع کا صیغہ ہے، ہم نے کئی مرتبہ اجرا کروایا، اگر آپ مضارع یوں دیکھنا چاہتے ہیں مورب ہے کہ مبنی، دیکھیں جمع مونس غائب جمع مونس حاضر، اگر ان میں سے ہے تو مبنی، نہیں تو 12 میں سے، اگر 12 میں سے ہے دیکھیں نون تقید ہے ساتھ کے نہیں، اگر ہے تو مبنی نہیں تو مورب، اب یہ دو میں سے نہیں ہے، جمع مونس غائب و حاضر میں سے 12 میں سے ہے، نون تقید بھی ساتھ نہیں، لہذا مورب۔ جب مضارع مورب ہو گیا اب آپ نے دیکھنا اعراب کی کون سی قسم ہے، آپ یہ دیکھیں 5 میں سے ہے کہ 7 میں سے، 5 وہ ہوتے ہیں جن کا آخر میں ضمہ، 7 وہ ہوتے ہیں جن کا آخر میں نون اعرابی، بتائیں 5 میں سے کہ 7 میں سے؟ جی یہاں مضارع کے اعراب کی جو قسم لگے گی وہ یہ ہے حالت رفعی نون اثبات، حالت نصبی اور جزمی میں نون ساکن، یاد ہو گئے؟ اب بتائیں یہاں نون ہے کہ گرا ہوا ہے؟ تو سمجھ لیں حالت رفعی، اگر آپ کے سامنے مضارع کا صیغہ 7 میں سے آ جائے نون تقید لگا ہوا نہ ہو، آپ نے اتنا دیکھنا ہے کہ نون اعرابی ہے، اگر ہے تو حالت رفعی، یہ حالت رفعی ہے، اگر وہ نون نہیں ہے پھر دیکھیں گے نسبی ہے، یہاں تو نون ہے پتہ لگا یہ حالت ہے۔ اور یہ یاد رکھے مضارع کو رفع دینے والا عامل مان وہ کیا؟ اس کا ناصب اور جازم سے، یہ ناصب جازم سے اس لیے مرفوع ہے۔ تو الحمدللہ ترکیب ہم نے اجمال کے بعد تفصیلاً کر لی، اب ہم ترجمہ کرنے لگے۔ الا خبردار، یہ ضمیر فصل ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا حسر کا فائدہ دیتی ہے، کیا؟ بولو الا
بے شک، خبردار، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ دوسرا ترجمہ، الا، خبردار، بے شک فسادی وہی ہے. آپ نے سنا ہی نہیں، فسادی. پہلے میں نے ترجمہ اور کیا، اب اور کیا، اب میں نے اس کو اس میں بند کیا کہ فساد کرنے والے وہی ہیں، فساد کرنے والے کوئی اور نہیں ہے. پہلے ترجمہ تھا کہ وہ فساد کرنے والے ہی ہیں. کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو ضمیر فصل حسر کا فائدہ دیتی ہے، کبھی مبتدا کو بند کرتی، کبھی لیکن اکثر خبر کو بند کرتی، اکثر. جی خبردار، بے شک فساد کرنے والے وہی ہیں، یہ بھی ترجمہ ہے. خبردار، بے شک وہ فساد کرنے والے ہی ہیں. کوئی سمجھ بھی آئی؟ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں. فساد کرنے والے وہی ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم فساد کر رہے ہیں. اتنے وہ مرے ہوئے ہیں، بے حس ہو چکے، فساد کرتے ہیں لیکن شعور نہیں ہے کہ وہ فساد کر رہے ہیں.